حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسطینی مسلمان اور عربوں کا وسعت ظرفی تھی، رحم دل تھا کہ ان رحم دلوں نے اور ان وسیع الظرف مسلمانوں نے اور بڑے دل کے لوگوں نے جب یہود کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ان لوگوں نے جگہ دی۔ اور ہیکل سلیمانی جن کو یہ اپنا عبادت خانہ مانتے ہیں اور جہاں جا کر یہ لوگ روتے ہیں، اس کی صفائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی۔ اور اس کے بعد بھی سلطان سلیم جو ترک حکومت کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور بڑا دیندار اور دیانتدار، اس نے خود ان لوگوں کو اجازت دی تھی اس جگہ آنے کی اور زیارت کرنے کی۔ تو جن مسلمانوں نے احسان کیا، جن مسلمانوں نے بیت المقدس تک آنے کی ان کو اجازت دی، جن مسلمانوں نے دنیا میں ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان عرب مسلمانوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی۔ یہ مسلمانوں کا احسان تھا۔ اس احسان کا صلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا۔ خود آپ کے وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، خدا آپ کی حکومت بھی ان کی رعایت کرتی ہے اور ان کے حقوق کو پورا کرتی ہے اور ان کا تعاون کرتی ہے، اور ان پر کوئی ٹیکس بھی نہیں رکھا گیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اصل اس ملک کے اور اس جگہ کے مالک وہی لوگ ہیں، اور لوگوں کا احسان ہے کہ اپنے ملک میں ہمیں بسیرا کرنے کی اور حکومت کرنے کا حق دیا اور اجازت دی اور اختیار دیا۔ تو اہل فلسطین کا یہ ایک احسان ہے، اور مسلمانوں کا خود یہ احسان ہے کہ جس دیوار گریا کے پاس یہ لوگ روتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور جو یہ اپنے اعتبار سے ہیکل سلیمانی کی دیوار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہیکل سلیمانی کو تو بخت نصر بادشاہ نے گرا دیا تھا۔ یہ ہیکل سلیمانی کی دیوار جس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو صاف کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اجازت دینے والے حضرت عمر ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان سلیم ترکی، انہوں نے زیارت کی اور حاضری کی اجازت ان لوگوں کو دی۔ اور اس کے بعد اہل فلسطین نے جب ان کا کوئی ملک اور حکومت دنیا میں کہیں نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، ان کی آمد پر یہ نہتے اور کمزور تھے، ان یہودیوں کو جگہ دی، رہنے کا حق دیا، تو اہل فلسطین یہ محسن ہوئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا، اچھا برتاؤ کیا جاتا، ان کے حقوق کو اچھے طریق پر پورا کیا جاتا۔ لیکن اس کے بجائے ایک طویل زمانے سے جو ایک تشدد کا، ایک سختی کا، ایک بربادی کا عالم بنا ہوا ہے، اور ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں، ان کے درد کو، ان کے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ذمے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں،
مومن کی دعا کو اللہ رائے گا نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ مقام قدس اور بیت المقدس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشین گوئیاں اور روایات ہیں۔ وہ ساری روایات دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، اور ان مسائل کے نتیجے میں پھر دجال کی آمد کا بھی ہونا ہے، اور دنیا کا ایک جنگ عظیم کے نقشے کے اندر بدلنا ہے، اور اس سے بڑھ کر حق و باطل کا مسئلہ، ایمان اور کفر کا مسئلہ، اور دجالی فتنوں کا مسئلہ، اور دجال کے قائلین کا مسئلہ، اور دجل و فریب سے دنیا کا بڑھنا، اور مومنین حقہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا، اور پھر نزول عیسیٰ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں جو روایتوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ ساری پیشین گوئیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، حتیٰ کہ فتنہ دجال اور دجالیت، اور خود دجال بڑھتے بڑھتے اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا مدینے پر پہنچ جائے گا، اتنا ہوگا کہ مدینے میں داخلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں داخلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ وہاں تک پہنچے گا ضرور۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری پیشین گوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ایسے وقت میں نہتے اور کمزوروں کے لیے پہلا کام ہمارا دعاؤں کا ہے۔ نمازوں میں قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھ کر کے دعا کی جائے، اپنی انفرادی دعاؤں میں انہیں یاد کیا جائے، ان کے لیے رویا جائے، ان معصوم یتیموں کے لیے، ان تڑپنے والی بیواؤں کے لیے، ان جان دینے والوں کے لیے، اور ان ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مکے کے اندر جو مستضعفین رہ گئے تھے، جو کمزور قسم کے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں رہتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، اللہم ارحم للمستضعفین، اے اللہ مستضعفین پر رحم فرما۔ تو پہلا فریضہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ آج ہماری دعائیں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، ان تڑپنے والوں کے لیے جن کی آہیں آسمان پہ جا رہی ہے، ہماری دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ مظلوم ہیں۔ اور دوسرا کام، ان کا تعاون اگر کر سکتے ہیں تو ان کا تعاون کیا جائے، اور تعاون کی شکل یہ ہے کہ جیسے اس مسجد ابو بکر سے ان کے تعاون کی شکلیں سوچی گئی ہیں، تو اس میں بھرپور طریق پر حصہ لے کر ان مظلوموں کی مدد کی جائے، ان بیواؤں کی، یتامہ کی، ان ٹوٹے ہوئے جھونپڑوں میں رہنے والوں کی، ان گرے ہوئے مکانوں کو حسرت اور آس کی نظر سے دیکھنے والے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس مومن کے دل میں کسی مومن کے باب میں غم پیدا نہ ہو، درد پیدا نہ ہو۔ المومن للمومن کالبنیان المرصوص، مومن مومن کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ ہمارے دلوں میں غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، ان سے متعلق آنسو ہونے چاہیے۔ ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو نائب رسول کہنے کے لائق نہیں، امت رسول کہنے کے لائق نہیں، جس کے آنکھوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپتی ہوئی امت کے لیے دو آنسو نہ ہو۔ اگر ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے اور دل سخت ہو چکا، اور ہمیں اگر اپنی دعاؤں میں وہ یتیم یاد نہیں آتے، اور وہ مساکین اور بیوائیں یاد نہیں آتی، اور اپنے مال میں ان کا حصہ نہیں نکلتا،
تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم وراثت نبوی کا دعویٰ کریں، ہم نائب رسول کا دعویٰ کریں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان نہت کمزور یتیم بیوہ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور اس حق کو ہمیں اچھی طرح ادا کرنا چاہیے اور رو کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے وہاں مظلوموں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، کمزوروں کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ یقیناً ہماری دعاؤں کو سنے گا، اور اس کے لیے تعاون کی جو شکلیں ہو سکتی ہے ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اگرچہ ان پیسوں کی مدد کے ذریعے سے ہم ان یتیموں کے شہید ہونے والے باپوں کو تو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، ان عورتوں کے شوہروں کو تو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، ان ماں باپ کو لا نہیں سکتے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے، لیکن ایک تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، اور اس تسلی کے لیے ہمیں اپنے مال کے اندر سے ایک حصہ ان کے لیے نکالنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو مظلومین کے لیے دعاؤں کی اور اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بھی حالات سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔